حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کا سلسلہ دعا مکارم الاخلاق کے حوالے سے چل رہا تھا کہ وہ دعا کہ جس میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اوصاف کا مطالبہ کیا ہے، کچھ صفتوں کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے پہلے گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ کچھ اوصاف کا تعلق انسان کی زبان سے ہے اور کچھ اوصاف کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اوصاف کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح سے ہے۔ یہ چاہے اوصاف حسنہ ہو یا اوصاف سیئہ ہو، چاہے فضائل کی شکل میں ہو چاہے رذائل کی شکل میں اس کی فہرست آپ کے سامنے گنوا رہا تھا۔ وہ چیز رہ گئی تھی کہ وہ فضائل کے جو انسان کی زبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کے حوالے سے کہ چند چیزیں، مثال کے طور پر انسان جو ہے وہ شکر نعمت کرتا ہے، یہ بھی انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، اس کو نعمت عطا ہوئی، اور یہ ساری کی ساری چیزوں کا تذکرہ چوتھے امام نے اپنی دعا میں مفصل بیان کیا ہے۔ میں یہاں پر فہرست اس لیے گنوا رہا تھا کہ تاکہ انسان ان اوصاف سے بخوبی آگاہ ہو جائے کہ زبان سے کون کون سی چیزیں اس سے تعلق رکھتی ہیں، قلب سے کون کون سی چیزیں اس سے تعلق رکھتی ہیں، اسی طریقے سے اعضاء جوارح سے کون کون سی چیزیں اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ انسان اسی زبان سے جو فضائل کا مطالبہ کرتا ہے وہ مطالبہ کرنا چاہیے، وہ ہے حسن ذکر، اچھا ذکر کرنا، بہتر ذکر کرنا، شکر نعمت، اشاعت احسان، یعنی احسان کسی نے اگر اس کے اوپر کیا ہے اس کو باقاعدہ بیان کرنا، اگر کسی نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اچھے طریقے سے پیش آیا ہے، کچھ اس کے کام آیا ہے تو اس کو بیان کرنا کہ اس کو چھپا لے جائے۔ اور اسی طریقے سے اسی زبان سے انسان جو ہے وہ دوسرے کے عیب کو چھپاتا ہے، دوسرے کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ حق گوئی بھی اسی زبان کا ہی ایک سرچشمہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ حق گوئی کے ذریعے سے جو فضائل اور کمالات کو حاصل کرتا ہے اسی زبان کے ذریعے سے۔ بارگاہ الہی میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کا جو طلبگار ہوتا ہے، جو دعا طلب کرتا ہے، وہ اسی زبان کے ذریعے سے، اور یہ فضائل ہے جو انسان کی زبان کے ساتھ جس کا تعلق ہے۔ تضرع وزاری، یعنی انسان تضرع کرتا ہے اور اسی زبان کے ذریعے سے حمد پروردگار عالم کرتا ہے، شکر الہی کرتا ہے، اور کسی کی ہدایت کرتا ہے، نطق ہدایت، یہ بھی اس کا تعلق زبان سے۔ لیکن یہ وہ فضائل ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان بنتا ہے، وہ فضائل جس کا تعلق زبان سے، اس فضائل کے ذریعے سے انسان۔ لیکن کچھ ایسے رذائل بھی ہیں کہ جس کا تعلق انسان کی زبان سے اور شاید عام طور پر متوجہ نہیں ہو پاتا۔ انسان کو چاہیے ہے کہ فضائل سے بھی آشنا ہو، رذائل سے بھی آشنا ہو۔ کون کون سے رذائل ہیں کہ جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہو؟ یہ ساری کی ساری چیزیں دعائے مکارم الاخلاق میں بنحو احسن بہترین خوبصورت طریقے سے بیان ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ آگے کے جلسوں میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ رذائل جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے وہ احسان جتانا، یعنی تھوڑا سا کیا ہے احسان جتائے۔ اس کو مولا سجاد نے بہت خوبصورت طریقے سے اپنے جملے بیان کیا ہے، احسان جتانا جس کا تعلق انسان کی زبان سے، اور یہ رذیلت میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے غیبت کرنا، یہ بھی رذیلت ہے جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، اور اسی طریقے سے عیب لگانا، انسان کے اوپر عیب لگانا، یہ بھی اس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ غیر خدا سے مدد مانگنا، قسم خدا کی آپ دیکھیں یہ سب ایک درس ہے، ایک چیز ہمارے لیے بہت ہی واضح ہو جانا چاہیے کہ غیر خدا سے مدد مانگے یا خدا سے مدد مانگے، یا خدا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا پروردگار عالم کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ غیر خدا کی حیثیت ہے۔ کیوں؟ کیا اس کا کوئی منصب ہے؟ کیا اس کا کوئی عہدہ ہے؟ کیا وہ کسی منصب پر ہے؟ کیا خدا جس نے خود اس شخص کو زندہ رکھے ہوئے ہے اس سے ہم نہیں مانگیں گے، بلکہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں ہماری بات پوری ہو جائے گی۔ تو یہ بھی انسان کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کمال تک پہنچنے سے روکتی ہے، اور یہ رذائل میں شمار کیا گیا ہے جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہوا کرتا ہے۔
غیر خدا سے مدد مانگنا، غیر کے سامنے گڑ گڑانا، انسان غیر کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، قسم خدا کی اب دیکھیں اللہ کے سامنے ایک مرتبہ گڑ گڑا لیتا اس کی ساری چیزیں پوری ہو جاتی، تمام چیزیں اس کو مل جاتی ہیں اگر اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیتا، لیکن غیر کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے اور یہ رذائل میں سے ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں دعائیں مکارم الاخلاق میں موجود ہیں کہ جس کو جمع کیا علماء نے کہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں دعائیں مکارم الاخلاق میں۔ اسی طریقے سے گالی بکنا، قسم خدا کی ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اس ٹائم بہت ساری برائیوں میں ملوث ہے، جس میں سے ایک چیز یہی گالی بکنا۔ بہت آسانی سے انسان کسی کو بھی گالی بک دیتا ہے اور یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور یہ ایسا حرام ہے کہ یعنی علل اعلان ایک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے شخص، اور اگر وہ اس گالی کے اوپر فخر کرے میں گالی بکتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ علنی طور پر ایک گناہ کبیرہ کو بیان کر رہا ہے، یعنی اپنے فسق اور فجور کا اعلان کر رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اگر علنی طور پر کوئی شخص گناہ کرے اور اپنے اس گناہ پر نادم نہ ہو، پشیمان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، تو وہ فاسق ہے۔ جب فاسق ہے تو اسلام میں اور دین میں جو فاسق کے احکامات ہیں وہ اس کے اوپر جاری ہوں گے، چاہے کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی قبیلے، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو۔ یہ بھی ایک رذائل میں سے جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ گالی بکنا، بیہودہ الفاظ، ممکن ہے گالی نہ ہو مگر بیہودہ الفاظ، سب کے سب چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی اس دعائیں مکارم الاخلاق میں سب چیزوں کو جمع کیا ہے۔ کاش کہ ہم کچھ اس ماہ سیام میں یہ بہترین فرصت ہے، بہترین موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے اور دیکھتے اپنے آپ کو تلاش کرتے کہ ہمارا مقام کہاں ہے، ہم کہاں ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا۔ اور جس کا تعلق انسان کے زبان سے ہے کہ جس کو رذیلت میں شمار کیا گیا ہے، وہ جھوٹی گواہی، اس کا بھی تعلق انسان کی زبان سے ہے اور یہ رذائل میں سے ایک رذیلت ہے۔ تو وہ چیز کہ جس کا تعلق انسان کی زبان سے لیکن رذیلت میں اور برائیوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، وہ غیر خدا کو اس کا شریک سمجھ کر پکارنا، یہ بھی انسان کا تعلق زبان سے۔ غور کرے ہر لفظ کے اوپر، ہر جملے کے اوپر انسان غور کرے کہ کیا بول رہا ہے، کس کے لیے بول رہا ہے، کس کے لیے کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو کچھ دے اس کی تعریف اور جو نہ دے اس کی مذمت، یہ بھی عجیب چیز ہے۔ جس نے دے دیا اس کی بڑی بڑی تعریفوں کے پل باندھیں گے ہم، اور جس نے کچھ نہیں ہم کو عطا کیا ہم اس کی مذمت کریں گے۔ چوتھے امام نے اس دعا میں کہا ہے، میں اس کو پڑھوں گا آگے، کہ جملہ اس کا یوں ہے کہ جو مجھے عطا نہ کرے میں اسے عطا کروں، مجھے یہ توفیق دے، جو مجھے عطا نہ کرے میں اسے عطا کروں۔ عزیزان محترم، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کو متوجہ کراتی ہیں اس چیز کی طرف کہ انسان اپنی ہر حرکات، ہر سکنات، ہر فعل اور ہر عمل کو باغور دیکھے کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے، کیا بول رہا ہے اور کیا بولنا چاہیے، کیا سن رہا ہے، کیا سننا چاہیے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا دیکھنا چاہیے ہے۔ اعضاء اور جوارح کے حوالے سے بھی مفصل فہرست بیان ہوئی ہے اور شاید دامن وقت میں گنجائش کم ہو، اس لیے چند جملے کہ جو انسان کے اعضاء و جوارح جس کا تعلق ہے اس میں وہ اوصاف حسنہ بھی ہیں اور کچھ اوصاف سیئہ بھی ہیں۔ اوصاف حسنہ مثال کے طور پر حسن عمل کرنا، یعنی اچھا عمل کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اپنے آئندہ آنے والوں کے دنوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، یہ بھی انسان کا تعلق اعضاء جوارح سے ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خلقت کی جو مخلوقات ہے اس کی خلقت کے حوالے سے انسان کو غور و فکر کرنا، یہ بھی انسان کے اعضاء جوارح میں سے، اور اپنے وقت کو صحیح جگہ کے اوپر خرچ کرنا۔ عزیزان گرامی، میں کہاں تک اس فہرست کو بیان کروں، کیا کیا باتوں کو چھوڑوں، دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے، لیکن میں اپنی بات کو یہیں پر روکتا ہوا انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں اس دعا کو شروع کروں گا۔ میں نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، لیکن اس کا آپ لوگ خود مطالعہ کریں، خود دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے معصومین اہل بیت جن کا ہم
جو ہے ہم دم بھرتے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی امامت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کیا خزانہ چھوڑا، دعاؤں کی شکل میں، سیرت کی شکل میں، تاریخ کی شکل میں، اور ہم کو کیسا ہونا چاہیے، ہم کہاں ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔